بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کے انشاءاللہ اس درس میں ہم سورہ آل عمران کی آیت 33 سے لے کر 44 تک انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر مختلف مضامین رہنے والے ہیں، لیکن ان سب کا تعلق جو ہے وہ ایک بڑے مضمون کے ساتھ ہے، اور وہ اصل میں مریم بنت عمران ان کے تعلق کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی اسی کے درمیان میں زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی آئے گا، اسی کے تعلق سے، مریم علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو آیات کا آغاز کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلی آیت کا تعلق جو ہے وہ انبیاء کے چنے جانے سے ہے، کہ اللہ رب العزت انبیاء کو کس طرح سے انتخاب کرتا ہے۔ کیا انبیاء اپنی وجہ سے چنے جاتے ہیں، یا اللہ رب العزت کا انتخاب ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کا انتخاب کرے؟ اللہ رب العزت آج کی سب سے پہلی آیت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان بے شک اللہ اصطفیٰ منتخب فرمایا، یعنی یہ ماضی ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شک منتخب فرمایا، چن لیا۔ یہ مصطفیٰ نام بھی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اسی لفظ جو اصطفیٰ، یعنی وہ چنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحا، اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم، آل ابراہیم، ابراہیم کی آل، ابراہیم علیہ السلام جو نبی ہیں ان کی تمام آل کو، ان کی اولاد کو، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین، عالمین کے اوپر، جہان والوں کے اوپر، بے شک اللہ رب العزت نے ان سب کو چن لیا ہے، منتخب فرمایا ہے نبوت کے لیے۔ ذریتاً، اولاد تھے، ذریت تھے، بعدھا، بعد چند کو کہتے ہیں، یعنی بعدھا ان کے بعد، من بعد، بعد میں سے، یعنی بعض کے وہ اولاد ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم سب جو ہیں اور تمام انبیاء جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسی طرح آل ابراہیم میں سے بے شمار انبیاء اللہ رب العزت نے منتخب فرمائے ہیں، اور اسی طرح آل عمران میں سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا ذکر کرتے ہیں، ذریتم بعدھا من بعد، تو بعض ان انبیاء میں سے بعض کی ذریت ہیں، بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ، واو، اور اللہ سمیع، سب کچھ سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت جو ہیں وہ سب کچھ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی، اذ جب، قالت کہا، یہ قال آپ بار بار سنتے آتے ہیں، قال کا مطلب اس ایک شخص نے کہا، اس ایک مرد نے کہا، تو قالت یہ ایک عورت جب کہتی ہے تو آخر میں جو تا ہے یہ اس عورت کے لیے ہے، تو عربک کے اندر قال کو قالت کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہی مؤنث کے لیے، عورت کے لیے صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ اذ قالت، جب کہا، امرأۃ عمران، امرا عورت کو یا بیوی کو کہتے ہیں، امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی، اے میرے رب۔ یہاں پر میرے رب کہاں سے آ گیا؟ رب کو کہتے ہیں، اور با کے نیچے جو چھوٹا یہ جو زیر لکھا ہے یہ اصل میں میرے کا معنی اس کے اندر ایڈ کرتا ہے، یعنی رب، اور ربی جب انسان کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا رب۔ جیسے کوئی شخص کہے بیتن، گھر، اور اسی طرح کہے بیتی،
تو میرا گھر، تو اسی طرح ہے ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما جو، فی بطنی، فی میں، بطنی میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، محررن کہ وہ آزاد ہوگا، محرر اس کو کہتے ہیں جس کو، جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں حریت پسند ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اردو کے اندر، یعنی آزادی پسند لوگ، تو حریت اس کو کہتے ہیں، تو محررن یہ وہی اصل میں لفظ ہے، تو جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانی ہے میں نے، فتقبل تو قبول فرما، فا تو یعنی لہذا، تقبل تو قبول فرما، منی مجھ سے، یعنی جو میں تیرے لیے نظر دے رہی ہوں اس کو تو قبول فرما لے، انکا، انا بے شک کا، تو، انتا، اور پھر تو کا لفظ استعمال ہوا، یعنی 2 دفعہ تو آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو ہی، یعنی بے شک تو ہی، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اوپر اللہ رب العزت نے جو کہا واللہ سمیع علیم، اور یہاں پر اسی کا سمجھے یہ جواب کی طرح، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک یقیناً تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے۔ تو ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کو کس طرح سے اللہ رب العزت چنتا ہے اس کی بات، اور خصوصاً یہاں پر بات کو اللہ رب العزت آگے امرأۃ عمران کی طرف لے کر گئے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلی آیات کے اندر، اور خصوصاً جب سے سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے اس کے شروع سے ہی، پہلے رکوع ہی سے، جو وفد نجران عیسائیوں کا گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، تو اس حوالے سے بات چل رہی ہے، اس پس منظر میں بات چل رہی ہے، تو یہاں پر انہی کو اللہ رب العزت ایک اور دفعہ دلائل اور آیات کی شکل میں اللہ رب العزت ان کے سامنے مسئلے کو واضح کر رہے ہیں کہ انبیاء کے چننے کا جو عمل ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بے شک اللہ رب العزت اس کو چن لیتا ہے، اپنے لیے ایک نبی کے طور پر چن لیتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی نے آدم علیہ السلام کو چنا، اور نوح علیہ السلام کو چنا، اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہانوں کے اوپر یہ فضیلت دی ہے کہ ان کو نبی کے طور پر اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اللہ رب العزت جو ہیں پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اسبات کے لیے، اس کی دلیل کے طور پر، کیونکہ وہ اپنے انبیاء کو تو نبی مانتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اس پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی نے تو چنا ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء گزر چکے ہیں، تو ان کو بھی اب اللہ رب العزت ہی نے اپنی مرضی سے چنا ہے، تو اللہ رب العزت یقیناً پورا حق رکھتا ہے کہ جس کو چاہے اللہ رب العزت منتخب فرمائے، اور ساتھ اللہ رب العزت یہ ایک دلیل بھی دیتے ہوئے کہ یہ بھی تو اصل میں اسی خاندان سے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نوح علیہ السلام اور تمام باقی انبیاء آئے ہیں، اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے جب مخصوص کیا تو اللہ رب العزت نے آل ابراہیم میں نبوت کو رکھ دیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بعد پھر نبوت نہیں رہی ہے، ساری کی ساری نبوت جو ہے آل ابراہیم کے اندر رہی ہے، اور پھر آخر میں آل عمران کو یہاں پر مخصوص کر دیا، کیونکہ یہاں پر اس کے بعد ذکر جو ہے آل عمران کی اولاد، یعنی خود عیسائیت میں جو آنے والے نبی ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر آ رہا ہے، لہذا یعنی اللہ رب العزت نے ان خاندانوں کو اللہ رب العزت نے خود چنا ہے اور ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی خاندان آل ابراہیم میں سے چنا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یعنی اسماعیل علیہ السلام سے تھا جو آل ابراہیم میں سے ہے۔ اب یہاں پر جو بعد میں لفظ آیا وآل عمران، تو آل عمران کون ہیں؟ اس حوالے سے 2 نام جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، تو عمران نام کی جو ہے 2 شخصیتیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران تھا، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد، وہ بھی عمران کہلائے جاتے ہیں، یعنی ان کا نام بھی عمران ہے، اور اکثر مفسرین نے یہاں پر دوسرے عمران یعنی مریم علیہ السلام کے والد عمران جو ہیں وہ مراد لیے ہیں، یعنی
مریم کے جو ہیں والد وہ مراد لیے ہیں، کیونکہ انہی کی آل یعنی مریم اور عیسیٰ کا قصہ آگے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہاں پر ان کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور غالباً اسی قصے کی مناسبت سے یہاں پر آل عمران کا آگے ذکر شروع ہوا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی جو ہے سورہ آل عمران رکھا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 34 میں کہتے ہیں ذریۃ بعضھا من بعض، یعنی گویا سب انبیاء آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب جو ہیں یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہاں پر ایک نقطہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی ہے، یعنی پہلے حالانکہ کہہ دیا کہ یہ سب کو اللہ رب العزت نے چنا ہے عالم کے اوپر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں یا خود اللہ سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا رد یہاں پر فرمایا ہے کہ ذریۃ بعضھا من بعض، کہ یہ انبیاء جو ہیں سارے کے سارے یہ بعض کے اولاد میں سے ہیں، یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اولاد ابراہیم میں سے، آل ابراہیم میں سے ہیں، اور خصوصاً آل عمران میں سے ہیں، تو لہٰذا جب یہ سب انبیاء جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بشر ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو یہ سب انبیاء بھی جو ہیں اسی میں سے ہوئے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں تھے، اور نہ ہی وہ خود اللہ تھے، بلکہ یہ بھی انسان تھے۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے جو پہلے اللہ نے ذکر کر دی کہ اللہ نے ان کو چن لیا ہے، عالم والوں پر، تمام جہان والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے نبوت دے کر، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی عظمت کے اندر غلو کیا جائے اور اس کے اندر بڑھتے ہوئے ان کو اللہ کہہ دیا جائے یا اللہ کا بیٹا سمجھ لیا جائے، یا اسی طرح ان کو نور سمجھ لیا جائے یا نور من نور اللہ سمجھ لیا جائے۔ تو یہ تمام طرح کے عقائد جو ہیں ان کا رد یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ تمام انبیاء جو ہیں بعض کی ذریت میں سے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے اہل نجران کے اس عقیدے کا رد فرمایا ہے کہ جو وہ ولادت عیسیٰ کے حوالے سے رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت جو تیسری آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو تفاسیر میں یہ جو عمران کی بیوی امرأۃ عمران، تو اس کا نام جو ہے حنہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہ یہ دمشق کے بیرونی حصے میں ان کی قبر ہے، مگر یہ ساری باتیں جو ہیں یعنی ان کے اوپر جو پختہ دلائل یعنی صحیح احادیث ہمیں نہیں ملتی ہیں، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ مختلف ہمیں بنی اسرائیل اور اسرائیلی روایات وغیرہ سے اور تاریخ سے ہمیں ملتی ہیں، تو پختہ بات نہیں ہے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حنہ تھا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ کی نظر کر دیتے اور عبادت خانے کے سپرد کر دیا کرتے تھے، جو یہاں پر امرأۃ عمران جو ہیں وہ بھی یہی نظر مان رہی ہیں کہ میں اس جو بھی میرے پیٹ میں پیدا ہوگا اس کو اللہ رب العزت کے لیے آزاد کرتی ہوں، محررن آزاد کرتی ہوں۔ تو یہاں پر آزاد سے مراد یہ کہ انسان جو ہے اسی لیے یعنی بچے کو عربک کے اندر غلام کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ والدین کے انڈر ہے، ان کی زیر سرپرستی ہے، لیکن یہاں پر محررہ کر دیا گیا، یعنی اس کو والدین کے سپرد سے نکال کر، ان کی گارڈین شپ سے نکال کر اس کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو مسجد میں یا عبادت خانے میں خدمت کے لیے رکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کا ایک کسٹم تھا، یہ دستور تھا، اور اسی دستور کے پیش نظر جو ہے امرأۃ عمران جو ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، اور اپنے جو بطن میں جو تھا اس کو آزاد کرنے کی نظر مانی۔ اور عمران کی بیوی کیونکہ حاملہ تھی تو انہوں نے بھی ایسے جب نظر مان لی، تو یعنی یہ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا فتقبل منی، یعنی جب یہ سارا نظر مانی تو پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ تو مجھ سے اس کو قبول فرما لے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب بھی عبادت یا اللہ رب العزت کے لیے جب کچھ کام کریں تو اس کے اوپر فخر اور مختلف دوسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور اسی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے اور عید کا دن آتا ہے، تو عید کے دن میں جو سنت ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی آتی ہے وہ کیا
کہ ایک دوسرے سے جب ملا جائے عید کی نماز میں تو پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت آپ کے ہمارے صالح اعمال کو قبول فرمائے، یعنی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اس کو قبول فرمایا جائے۔ اور اسی طرح سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر تعمیر کیا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ فتقبل منا، تو کہ تو ہم سے اس کو قبول فرما لے، یعنی جب بھی کوئی نیک کام کیا جائے یا نیک کام کا ارادہ کیا جائے تو پھر اس میں اللہ رب العزت سے قبولیت کی دعا جو ہے اس کو بھی مانگا جائے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں۔ تو لہٰذا ان کی یہ دعا جو تھی وہ اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ اور اسی سلسلے میں اگلی آیت جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مریم بنت عمران کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کی ماں نے یہ دعا کی اور اس کے بعد کا ذکر اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں فلما ودعتها فلما پس لما جب ودعت اس عورت نے جب جن دیا ہا اس کو، یعنی ہا یہاں پر ہو مذکر کے لیے ہوا کرتا ہے اور ہا مؤنث کے لیے، یعنی جب اس عورت نے یعنی آل عمران کی بیوی نے، حنا جو کہا جاتا ہے، جب انہوں نے جن دیا مریم کو تو قالت، تو اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں ودعتها میں نے اسے جنا ہے، انسا لڑکی، یعنی بے شک میں نے تو لڑکی جن دی ہے۔ نارملی یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا تو لڑکے کو وہاں پر مسجد کے لیے یا وہ جو زمانے میں محراب بنائی جاتی تھی یا عبادت خانے جو تھے تو اس میں دے دیا جاتا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو لڑکی جن دی ہے، مجھے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ واللہ اور اللہ اعلم وہ خوب جانتا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، بما اس کو جو ودعت اس نے جنا، یعنی اس نے جو پیدا کیا ہے اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی تو اس کو پیدا کرنے والے ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور نہیں ہوتا، اور لیسا ہرگز نہیں، الذکر لڑکا، کا طرح کے جیسے، الانثیٰ لڑکی، اور لڑکا لڑکی کے جیسے نہیں ہوتا یا لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا اور انی بے شک میں، سمیتو میں نے نام رکھا ہے، سم اسم سے ہے، جیسے اسم ہم اردو میں بولتے ہیں نام کو، تو سمیتو میں نے نام رکھا ہے، ہاں اس لڑکی کا، اس اپنی ہونے والی جو ہو چکی بچی کا، مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي اور انی بے شک میں، اعیذ پناہ میں دیتی ہوں، اور یہ وہی لفظ ہے، اس کی ڈیفرنٹ فارم ہے جس کو ہم بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہی لفظ یہاں پر اعیذ میں پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس لڑکی کو، اس بچی کو، بی کا تیری، میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا اب یہ دیکھیے کتنی کمال دعا انہوں نے کی ہے کہ نہ صرف اس بچی کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں بلکہ اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی ذریت، ذُرِّيَّتَهَا اور اس لڑکی کی، اس بچی کی ذریت کو بھی، یعنی ان کے لیے نیک اولاد کی دعا بھی کر دی ہے اسی ایک لفظ کے اندر، اور اس کی نیکی اور اس کو شیطان سے پناہ کی دعا بھی مانگ لی ہے۔ وَذُرِّيَّتَهَا اور اس کی اولاد کو، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ تو اس آیت کے حوالے سے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ ایک اہم لفظ ہے، تو جس کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے کی جیسے نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کو اپوزٹ طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی جیسا نہیں۔ تو اس میں اصل میں نوٹ کرنے کی بات جو یہ ہے کہ الذکر اور الانثیٰ، یہ ال دونوں ذکر اور انثیٰ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور عربک کے اندر یہ جو الف لام ہے، الف لام مختلف الف لام کی قسمیں ہیں، اور الف لام یعنی العہدی جو ہے اس کے اندر پھر یہ ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں عہد ذہنی، یعنی ذہن کے اندر جو ایک چیز آتی ہے اس کے حوالے سے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی چیز مخصوص نہ کی جائے بلکہ یعنی جو بھی لڑکا ہوگا اس کے حوالے سے بات کی ہے، اور جو بھی لڑکی ہے اس حوالے سے، یعنی اس کا مطلب اس طرح بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو عمران کی بیوی کے ذہن میں تھا، یعنی ابھی کیونکہ وہ تو ہوا ہی نہیں ہے، ابھی تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، لیکن جب انہوں نے نظر مانی تھی تو ان کے ذہن میں کوئی لڑکا تھا،
اب وہ خاص تو نہیں تھا، یعنی کوئی لڑکا جو بھی ہوگا، تو جو عمران کی بیوی کے ذہن میں لڑکا تھا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا، اور اس کی حکمت اس کے پیچھے یہ ہے۔ اور یہ جو عہد ذہنی ہے، اس کو اگر تھوڑا سمجھنا چاہیں تو وہ یہ کہ مثال اس کی ایک اور لے لیتے ہیں کہ الف لام اگر لگایا ہو اور عہد ذہنی والا الف لام ہو تو اس سے کوئی غیر معین فرد مراد ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہم نے بات کی کہ جو بھی لڑکا وہ پیدا ہونا تھا اور جو ان کے ذہن میں تھا عمران کی بیوی کے، وہ اصل میں اس لڑکی جیسا نہیں کہ جو ان کو عطا کی گئی۔ تو جیسے مثال اس کی سورہ یوسف کے اندر ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ اخاف ان یاکلہ الذئب، کہ یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے، کوئی بھیڑیا کھا لے گا، یعنی ان کو جب انہوں نے اجازت مانگی تھی کہ ہمارے ساتھ جانے دیں۔ تو یہاں پر بھی الذئب، یہ جو الف لام لگایا گیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خاص والا، وہ فلاں والا بھیڑیا، بلکہ یہ الف لام عہد ذہنی ہی کا ہے کہ جو ان کے ذہن میں تھا ایک خیال کہ کوئی بھیڑیا اگر کہیں کوئی وہ کھا جائے تو اس طرح سے جب غیر معین فرد کے لیے بھی یہاں پر عربک کے اندر الف لام لگایا جاتا ہے، اور یہاں پر وہی والا۔ اور آگے چلتے ہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ یہاں سے ایک فقہی نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ پیدائش کے ساتھ ہی نام رکھا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن کا جو بات ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے اور یہ ساری چیزیں، تو اصل میں وہ جو 7واں دن ہے وہ آخری اصل میں دن ہے، یعنی حد ہے نام رکھنے کی، 7ویں دن تک نام رکھ دیا جائے، یہ آخری اس کے لیے دن ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، جس کی ایک دلیل ہمارے سامنے ابھی آ گئی، اور ایک اور دلیل اگلی آیات کے اندر آئے گی، اور وہ یہ کہ انہوں نے جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، تو 7ویں دن کا انتظار ضروری نہیں ہے۔ اور اس کی سپورٹ میں مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور میں نے اپنے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا ہے، یعنی ابھی بچہ پیدا ہوا آج رات، اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ابراہیم رکھ دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کا نام جو ہے پہلے ہی دن یا شروع میں 7ویں دن سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن 7واں دن جو ہے وہ اس کی حد ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب انہوں نے یہ دعا کی تو یہ ان کی دعا قبول ہوئی، اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اسے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا، یعنی سوائے مریم اور اس کا بیٹا، مریم اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے، انی اعیذھا بک وذریتھا۔ مریم اور ان کے بیٹے کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے اس طرح کی دعا کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے بچوں کے لیے ان کو اللہ کی پناہ میں دینے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے جو دعاؤں کی کتب ہیں ان کے اندر نظر بد سے بچنے کی دعا اور شیطان سے بچنے کی دعا، اور قرآن کریم کے اندر بھی خود بھی بے شمار اس طرح کی دعائیں موجود ہیں، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، تو اس اگلی آیت کے اندر اب ایک تفصیلی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور جس میں جو موضوع ہمارے سامنے رہے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت، اور اسی ضمن میں زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ فَتَقَبَّلَهَا، تو بات وہاں سے چلی تھی کہ جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کے لیے نظر مانی تھی کہ میں جو بھی میرے بطن میں ہے، میرے پیٹ میں ہے، میں اس کو محررہ عبادت کے لیے خاص کرتی ہوں، مخصوص اس کو آزاد کر دیتی ہوں، تو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرما لی، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا۔ اور اس سے پہلے ایک اور دعا بھی ہمارے سامنے اسی آیت سے پیچھے آئی ہے، کیا؟ اُعِیذُهَا، یعنی ان دونوں کے لیے انہوں نے، یعنی اس کے لیے، اس بچی کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان سے پناہ کی دعا کی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو قبول فرما لیا، تو قبول کر لیا، ربُّهَا اس کے رب نے، بِقَبُولٍ اچھی قبولیت، حَسَنٍ بِقَبُولٍ قبولیت، حَسَنٍ اچھی، وَأَنبَتَهَا، اور انبتا یہ نباتات جیسے ہم بولتے ہیں نا، یعنی پودے، تو پودے اگتے ہیں تو ان کو نباتات بولا جاتا ہے۔ تو نباتات کیوں؟ کیونکہ وہ نیچے سے اوپر پروان چڑھتے ہیں، بڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت وہی لفظ یہاں پر استعمال کرتے ہیں، فرمایا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا،
اور اس کو پروان چڑھایا، وَأَنبَتَ اور پروان چڑھایا، ہا اس بچی کو، نباتن یعنی پروان چڑھانا، پرورش کرنا، حسناً بہترین، یعنی اللہ رب العزت نے ان کی بہترین پرورش فرمائی اور ان کو بڑا کیا، وَكَفَّلَهَا اور کفالت میں دیا، یعنی گارڈین شپ کے اندر دیا، ہا اس کا، زکریا یعنی اس کو جو گارڈین شپ کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ زکریا علیہ السلام نے، یہ بھی اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ کلما جب کبھی، کلما یہ ایک ہی لفظ ہے، جب کبھی، دخلا وہ داخل ہوتے، یعنی زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی آتے، علیہا اس بچی کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس، تو زکریا المحرابہ، زکریا المحرابہ حجرے میں، یعنی جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام حجرے میں ان کے پاس آتے، وجدہ وہ پاتے، اندہا اس کے پاس، رزقن رزق، قالا تو انہوں نے کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ یعنی یہ کہاں سے آیا تمہارے لیے، قالت تو وہ بولی، ہوا وہ یعنی وہ بولی، من عند اللہ من سے، اندی پاس، اللہ اللہ کہ اللہ کے پاس سے میرے پاس یہ آیا، ان اللہ ان بے شک اللہ یرزق وہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ تو اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے جو خاص ایک موضوع یہاں پر ہے وہ ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، تو عام قول کے مطابق زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، یعنی یہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بہنوئی تھے، یعنی وہ مریم علیہ السلام کے خالو نہیں تھے بلکہ ان کے بہنوئی تھے، اور اس کی دلیل حدیث معراج میں ہے، جس میں دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہے، اور وہاں پر صراحت ہے کہ وہ دونوں خالہ زاد بھائی تھے، یعنی یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو دونوں ہیں وہ خالہ زاد بھائی تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ یعنی مریم علیہ السلام کی یہ بہنوئی ہیں۔ تو یہاں پر آگے جو ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، کہ زکریا محراب کے اندر داخل ہوئے، تو یہ محراب کیا چیز ہے؟ تو ایک تو محراب وہ ہے کہ جو آج کل مساجد کے اندر جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے نماز میں آگے امامت کرانے کے لیے، اس کو محراب کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہ محراب نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی اس کمرے کے ہیں جو تنہائی کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی عبادت کے لیے خاص کیا جانے والا ایک کمرہ، اور یہود و نصارہ عبادت خانے سے الگ کچھ بلندی پر یہ محراب بناتے تھے جس میں مسجد کے عبادت گزار رہا کرتے تھے، یعنی جو پرماننٹلی وہاں پر عبادت گزار رہا کرتے تو ان کمروں کو محراب کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ السبا کے دوسرے صفحے کے اوپر اگر دیکھیں دوسرے رکوع کے اندر، تو سلیمان علیہ السلام کے ضمن میں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے وہ مختلف چیزیں بناتے تھے جو ان کے لیے بلڈنگز، تو ان میں محرابوں کا ذکر بھی ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر محرابیں بھی بناتے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے اندر اور یہود و نصارہ کے اندر یہ ایک عام جو ہے یہ ایک طریقہ کار تھا۔ تو وجد عندہا رزقا، جب زکریا علیہ السلام جب کبھی بھی ان کے پاس جاتے مریم علیہ السلام کے پاس، تو وہاں پر ان کے پاس رزق دیکھتے، تو اسلوب کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ رزق بطور کرامت مریم علیہ السلام کے پہنچ رہا تھا، یعنی یہ وہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو ان کے پاس رزق ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے یعنی اس طرح سے بھی لکھا ہے کہ وہ جب جاتے تو نارملی وہ باہر سے بند کر دیا کرتے تھے، مریم علیہ السلام اندر رہتی تھی، تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو آنے کا کوئی راستہ نہیں، تو کس طرح سے ان کے پاس یہ رزق پہنچا ہے؟ تو اس کے اندر ایک تعجب اور کرامت کی بات تھی۔ تو اکثر تابعین سے منقول ہے کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے تو ان کے ہاں بے موسم کے تازہ پھل پاتے، اور تابعین کا یہ فرمان آیت کے الفاظ کی تشریح ہو جیسا کہ ظاہر ہے تو اس رزق کے بطور کرامت ملنے کی تائید ہے، اور اگر اسرائیلی نقل ہو تو اسے سچا یا جھوٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر یہ اسرائیلی روایات میں بھی ہے تو اس حوالے سے یعنی یہ کیونکہ قرآن مجید کے سے اپوزٹ نہیں ہے، یہ اس کی تائید میں ہے، تو اس حوالے سے ہم اس کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات میں سے جو تو قرآن کریم کے بالکل اپوزٹ ہیں ان کو تو نہیں مانا جائے گا، لیکن جو قرآن کریم کے ساتھ تکذیب نہیں کرتی ہیں تو تائید کرتی ہیں، تو ان کے اندر ان کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں بلکہ ایز اے سپورٹنگ مٹیریل یوز کر سکتے ہیں۔
مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اسباب کے بغیر رزق عطا ہونا کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو اسباب کے بغیر جو ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو رزق عطا کر دے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اور شہداء کو یہ کرامت اور عزت افزائی ملنا صحیح سند سے ثابت ہے۔ اور صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سولی کا واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، اور اس کے والے سے جو واقعہ وہ اس طرح ہے کہ میں نے ایک دن انہیں انگور کا گچھا کھاتے ہوئے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں مکہ کے جس گھر میں انہیں قید رکھا گیا تھا اس گھر والی بنت الحارث کا، یعنی انہوں نے بیان دیا کہ میں نے ان کے گھر میں ایک دن انگور کا گچھا دیکھا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے خبیب سے بہتر قیدی کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو جب بھی میں ان کو دیکھتی تو وہ ان کے پیچھے لوہے کی زنجیروں کے پیچھے بندھے ہوتے اور ان کے ہاتھوں کے اندر انگور کے گچھے ہوتے جو بالکل تازہ ہوتے۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے خبیب سے بہتر تو کوئی قیدی ہی نہیں دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایسے بے موسمی پھل آتے ہیں۔ تو یہ یقیناً وہ اللہ کی طرف سے رزق تھا جو اس نے خبیب کو دیا تھا۔ تو بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور کرامت لیکن اس میں جو نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کرامات جو صحیح احادیث سے ہم تک پہنچتی ہیں ان کو مانا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ان کے یقین کرنے میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ضروری ہے، وہ یہ کہ کرامت کو بعض پھر اب لوگ جو ہیں وہ ولی کے ہاتھ میں اور اختیار میں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مرضی فلاں ولی جو ہے کرامت کر سکتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ کرامات جو ہیں وہ ولی اور اولیاء کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، ورنہ خبیب زنجیریں توڑ کر آزاد ہو جاتے، یعنی وہ اتنی دیر قید میں ہی کیوں رہتے اگر ان کے ہاتھ میں اس طرح سے کرامات ہیں۔ تو ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ اللہ کے اذن سے ہوا کرتی ہیں، حتیٰ کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتے۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 میں ہے کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں۔ یعنی انبیاء کا فرمان اللہ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ انبیاء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو ایک معجزہ دکھانا خود ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم ہمیں کہو کہ فلاں معجزہ دکھاؤ تو ہم فلاں معجزہ دکھا دیں۔ اور ہمارے سب کے سامنے بہت سے واقعات، اور پچھلی ہم سورۃ البقرہ کے اندر دیکھ آئے ہیں، پڑھ آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے معجزات کا ذکر وہاں پر ہے، لیکن اس سب میں ہم جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن ان کو خود معلوم نہیں ہے کہ یہ لاٹھی کیا کر سکتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اس لاٹھی کو ڈال دیجئے تو لاٹھی جو ہے وہ کبھی سانپ بن جاتی ہے۔ اسی لاٹھی کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اس کو، یعنی ان کو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کی قوم کہتی ہے کہ پانی چاہیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ وہ پانی کیسے آئے گا، اور وہ اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ اس لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر ماریں، اور اس لاٹھی کو پتھر پر مارا جاتا ہے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی لاٹھی کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ آپ اس پانی کے اوپر، بحر کے اوپر ماریں تو بحر جو ہے فنفجرت، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور درمیان میں سے راستہ نکل آتا ہے۔ تو یہ معجزات جو ہیں اور یہ کرامات اولیاء ہیں یہ ممکن ہے، اور لیکن یہ اس ولی یا اس نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوا کرتے کہ جب چاہے وہ نبی جو ہے وہ معجزہ دکھا دے اور کوئی ولی جو ہے اس کو کرامت کر کے دکھا دے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہا ہے، تو وہاں کی اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ہنالک، اسی جگہ، دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے، قالا، اور انہوں نے کہا ربی، اے میرے رب، حب لی، حب کہتے ہیں عطا کرنا، حب یعنی عطا کر، لی مجھے، میرے لیے، من سے، لدن کا اپنی طرف سے، یعنی تو اپنی طرف سے میرے لیے بھی عطا کر، ذریتن اولاد، طیبتن پاکیزہ، انکا بے شک تو، سمیع الدعا سننے والا ہے دعا کا، فنادتہ، پس نادت، نادا کہتے ہیں آواز دینے کو، نادت تو آواز دی اسے، اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، تو فرشتوں نے ان کو آواز دی، یعنی ابھی دعا کی ہے اور دعا کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا ہے، فرشتوں نے ان کو آواز دی، وہ ہوا، اور وہ تھے، یعنی دعا کی قبولیت جب ہوئی ہے تو کس طرح سے ہوئی ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کو آواز دیتے ہیں، اور وہ تھے، وہ ہوا، اور وہ ہیں، قائمن، کھڑے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے،
فی المحرابی اپنے محراب کے اندر، حجرے کے اندر، عبادت گاہ کے اندر، ان اللہ کہ بے شک اللہ یبشر کا وہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بشر خوشخبری دینا، وہ یبشر کا وہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بی یحییٰ یحییٰ کی، بی ساتھ یحییٰ، یحییٰ نام ہے یحییٰ علیہ السلام کا، اللہ کے نبی ہیں، مصدقاً تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمتن کلمے کے ساتھ، یعنی ایک کلمے کی، من اللہ اللہ سے، وسیداً اور وہ سردار ہوں گے، وحصوراً اور وہ عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، یعنی عورتوں کی طرف مائل ہونے والے نہیں ہوں گے، ونبیًا اور نبی ہوں گے، من الصالحین اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ تو اتنی تفصیل کے ساتھ ان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام جو تھے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ بے اولاد تھے، بیوی بانجھ تھی اور بظاہر انہیں اولاد کی کوئی امید نہیں تھی، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے آغاز ہی میں زکریا علیہ السلام کے وہاں پر بھی واقعے سے اور ان کی دعا سے کیا ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح مریم علیہ السلام کو خرق عادت یعنی عادت سے ہٹ کر، ایک نیچرل طریقے سے ہٹ کر بے موسم کا رزق پہنچ رہا ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسم کا رزق پہنچانے والا مایوسی کے عالم میں اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ یعنی اب اولاد کی امید ویسے نہیں ہے، یعنی فزیکلی اگر دیکھا جائے ایک شخص بوڑھا ہے، اس کی عورت بانجھ ہے، یعنی وہ بھی بوڑھیا عورت ہے، تو اس حوالے سے یعنی ایک امید کی کوئی کرن باقی نہیں بچتی ہے اگر فزیکلی دیکھا جائے تو، لیکن اللہ رب العزت کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ان کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے، چنانچہ اسی جگہ، اس لیے فرمایا ہنالک، یعنی اسی جگہ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور نے ایک اولاد کی دعا کی۔ اور بعض علماء نے مریم علیہ السلام کو یہ جو خرق عادت میوے پہنچنے کا انکار کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو پیچھے آیت میں آیا تھا کہ ان کو مریم علیہ السلام کو مختلف جو رزق پہنچا کرتا تھا، یعنی یہ ان کو نہیں بلکہ اس کا انکار انہوں نے کیا کہ ایسی بات نہیں تھی، اور یہ ایک بطور محاورہ کہا گیا ہے۔ تو خدا جو ہے، خدا رسیدہ لوگ ہر نعمت کو من عند اللہ کہہ دیتے ہیں، یعنی انہوں نے بس یعنی کہہ لیں کہ اس طریقے سے بات کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی آج بھی اگر ہمیں کوئی چیز ملے، یعنی ہمارے پاس جو بھی یعنی ہم آپ جو سب کماتے ہیں، تو ہمیں کوئی پوچھے تو کہ بھی یہ کہاں سے آیا تو ہم کہیں گے کہ اللہ کی طرف، الحمدللہ اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طریقے سے محاورے کی بات ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ویسے کوئی خصوصی طور پر وہ کوئی پھل فروٹ اور میوے اور اللہ کی طرف سے رزق نہیں تھا، بلکہ یہ نارمل چیز تھی، لیکن اس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان فرمایا۔ مگر زکریا علیہ السلام کا اس حالت کو دیکھ کر اظہار تعجب، یعنی یہ آیت ان کے اس یعنی وہ جو مطلب اس طرح سے لیتے ہیں، اس آیت کا مفہوم نکالتے ہیں، اس کی یعنی اس کو غلط ثابت کرتا ہے۔ کس طرح سے کہ اگر وہ خرق عادت بات نہیں تھی، اگر وہ اسی طرح تھا کہ بس ان کے پاس یعنی وہ خود ہی دے کے گئے تھے پھل مثال کے طور پر، کیونکہ ان کے کفیل تو وہ تھے، کفلھا زکریا تو ان کے گارڈین تھے، ظاہر ہے وہی ان کا پھر کھانا پہنچانے والے ہوں گے، تو اگر انہوں نے خود ہی وہ سارا کچھ لا کے دیا تھا اور بعد میں آ کے پھر اس کے اوپر حیرانگی کیسے، یعنی اگر وہ ایسی بات ہے تو اس کے اوپر حیرانگی اور تعجب کیسا، اور اتنا تعجب کہ پھر اس کے اوپر سے وہ ان کو انسپریشن ملتی ہے کہ وہ خود بھی دعا کریں اللہ رب العزت سے۔ تو یہ جو اگلی آیت، یہ والی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آیت وہ پہلی آیت کی اس کے اندر جو خرق عادت ان کو رزق ملتا ہے مریم علیہ السلام کو، اس کی توثیق کرتی ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے اس بات کو۔ اور یہ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یعنی یہ کوئی خاص چیزیں نہیں تھیں، یہ کوئی خرق عادت معاملات نہیں تھے، تو اس کی نفی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ تو اصل میں یہ تعجب ظاہر کرتا ہے، اور ان کا یہ دعا کرنا یہ بتا رہا ہے کہ رزق خرق عادت ہی تھا۔ اور پچھلی آیت کے حوالے سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی آپ کے ذمن میں آ چکا ہے، اسی ذمن میں آ چکا ہے کہ نبی اکرم کہ صحابی رسول سے بھی یعنی اولیاء سے اس طرح سے ثبوت اس کا ملتا ہے کہ اللہ رب العزت چاہیں تو ان کو کچھ بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ فنادت الملائکہ، تو جب انہوں نے دعا کی تو عبادت خانے میں نماز پڑھنے کے دوران ہی فرشتوں نے انہیں یحییٰ علیہ السلام نامی بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت آپ کو یحییٰ کی جو ہے خوشخبری دیتا ہے، یعنی بتایا کہ ایک تو یہ کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، یعنی انہوں نے تو اولاد کی دعا کی تھی، اب اولاد میں سے آپ کو ایک لڑکا دیا جا رہا ہے، اس کی خوشخبری، پھر ساتھ اس کا نام بتا دیا گیا کہ اس کا نام یحییٰ رکھا گیا ہے، پھر ساتھ ہی وہ مصدقم بکلمۃ من اللہ، یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، وسیداً اور وہ سردار ہوں گے، وحصوراً
اور عورتوں سے بے رغبت یعنی بالکل اللہ کی طرف یکسو، ونبیًا اور وہ نبی ہوں گے، من الصالحین اور وہ نیک ہوں گے. یعنی اتنی ہی کمال قسم کے اور اتنے ہی بہترین کریکٹر اور اتنا ہی زبردست قسم کا ایک اسکیچ ان کے سامنے کھینچ دیا گیا اور اتنی بہترین خوشخبری ان کو دے دی گئی. اور اس سے ایک جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے اور اسی کے ساتھ نام بھی بتا دیا گیا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ پیدائش سے پہلے بھی اولاد کا نام رکھا جا سکتا ہے. تو آگے یہ جو بات کہی گئی اس کے اندر مصدقا بکلمۃ من اللہ، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے ایک کہ ان کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ ہر شخص ہی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ہر شخص کو، اللہ رب العزت جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کن فیکون، اور وہ ہو جاتی ہے. مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر انہیں بطور شرف یہ لقب دیا گیا ہے، ورنہ تو ہر چیز اللہ رب العزت نے کلمہ سے اپنے کلمہ کن سے پیدا کی ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر یہ اعزاز عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ہے، ایک شرف دیا گیا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے بیت اللہ، اب بیت اللہ اللہ کا گھر، اب اللہ کا گھر کیا ہے؟ یعنی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ بیت اللہ جو مکہ مکرمہ کے اندر، اس کو ایک خاص اعزاز اور شرف کے طور پر اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، ورنہ تو ہر اونٹنی اللہ رب العزت نے پیدا کی، ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی. تو اس لحاظ سے یہ بطور شرف ہے یہاں. اور ایک اور جو چیز آگے بیان کی وہ یہ کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ جو یحییٰ ہوں گے وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کلمۃ اللہ ہیں ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے. اور اس سے وہ نقطہ نکالا ہے یہ کہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تبھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ ان کے بعد جو ہیں یعنی ایک نبی آنے والے ہیں. جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی آج بھی بائبل کے اندر ان کی سانگ آف سولومون کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابھی بھی موجود ہے، جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر فرمایا ہے. اور حصوراً سے مراد ایسا شخص ہے جسے اپنی جنسی خواہشوں پر پوری طرح قابو حاصل ہو، یعنی عورتوں سے بے رغبت اس کا جو معنی عام مفہوم کیا گیا ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنی جنسی خواہشات پر اچھی طرح قابو کرنے والا ہو. اور بعض لوگوں نے معنی کیا ہے کہ جو عورت کے پاس نہ جا سکتا ہو، لیکن یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے، یعنی یہ معنی درست نہیں ہے، یعنی اتنا فٹ نہیں بیٹھتا ہے، یعنی یہ تو ایک نقص کی بات ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کا اس طرح سے معنی کیا جائے کہ عورتوں سے بے رغبت تھے اور اللہ کی طرف وہ زیادہ رجوع کرنے والے تھے. آگے چلتے ہیں. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال ربی انا یکون لی، کہ انہوں نے کہا، زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو کہا اے میرے رب، یعنی اس کے اوپر اس طرح سے چونکے کہ یعنی ایک تو میں بوڑھا ہوں، میری میری بیوی بانجھ ہے، تو اولاد ہوگی اور اس طرح سے سارا. تو جب اتنی زبردست خوشخبری سنی تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے میرے رب انا یکون لی، انا یعنی کس طرح سے، یکون وہ ہوگا، لی میرے لیے، یعنی میرے لیے کیسے، یعنی کیسے ایک لڑکا پیدا، غلام ایک لڑکا، ایک بچہ غلام، وہ میرے لیے کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وقد بالغنی الکبر، اور قد یقیناً بالغنی، بالغا یعنی پہنچا ہے، نی مجھے یعنی مجھے پہنچ چکا ہے، الکبر بڑھاپا، یعنی جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے. وامرأتی اور میری عورت، امرأ عورت کو، وامرأتی اور میری عورت، عاقر وہ بانجھ ہے. یعنی جب یہ دو معاملات ہیں، میں بوڑھا ہوں میری عورت بانجھ ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا. تو قال انہوں نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کذالک اسی طرح، اللہ کرتا ہے ما یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح کر دیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. قال تو فرمایا ربی اے میرے رب، یعنی زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے رب اجعل لی یعنی بنا دے، لی میرے لیے آیا کوئی نشانی، یعنی تو مجھے پھر کوئی نشانی اس کے اوپر بتا دے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے. تو قال فرمایا آیاتک تیری نشانی، اللہ ان، اور یہ دو لفظوں کا مجموع ہے، ان اور لا، کہ نہیں تکلم تو کلام کر سکے گا، تو بات کر سکے، یعنی تو کلام نہیں کر سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، الناس لوگوں کے ساتھ، ثلاثۃ ایام 3 دن، الا مگر یعنی یا سوائے رمزن اشارے سے، رمز سے چھپے ہوئے انداز میں، یعنی آپ اشاروں کے ساتھ تو بات کر سکیں گے لیکن آپ 3 دن بات نہیں کر سکیں گے. یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ جب ایسا ہو تو آپ جان جائیں کہ اللہ رب العزت
آپ کے لیے یہ معاملہ فرما رہا ہے۔ وذکر اور ذکر کرے ربک اپنے رب کا کثیرن کثرت سے، وسبح اور تسبیح بیان کرے، بالعشی بھی ساتھ العشی شام کو، والابکار اور صبح کو، یعنی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کے ساتھ کرتے رہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر آپ بول نہیں پائیں گے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، اور آگے اب دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور اس جب قالت فرمایا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، استفا کی انہوں نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، وطہارہ کی اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے، واصطفا کی اور تجھے منتخب کیا ہے، علی نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں کے اوپر، علی اوپر، نسائی عورتیں، اور العالمین جہانوں کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو باقی دنیا کی دوسری عورتوں سے چن لیا ہے، ان کے اوپر ایک جو ہے آپ کو رتبہ عطا فرمایا۔ یا مریم، اور فرمایا اے مریم، اکنتی تو فرما بردار رہنا، یعنی پیچھے بھی سورۃ البقرہ میں آئے قانتین یعنی فرما بردار، تو وہاں پر یعنی یہاں پر عورت کے لیے یہ لفظ ہے اکنتی، کہ تو فرما بردار رہنا، لربی کی اپنے رب سے، یعنی اللہ نے جب تمہیں چنا ہے تو آپ پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ کیا کہ آپ فرما بردار رہیں، لربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور تو سجدہ کر، ورکعی اور تو رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے ان آیات کے اندر، قال ربی ان یکون لی غلام، کہ مجھے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، تو دعا کی فوری قبولیت اور بظاہر ناممکن کام کی بشارت پر انہیں یہ اچانک جو ہے تعجب ہوا۔ اور عجیب بات تو اس میں یعنی اس آیت کے اندر ہمیں کتنی ایک عجیب بات ملتی ہے کہ خود ہی انہوں نے پہلے دعا کی ہے اور پھر خود ہی انہیں تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی ٹھیک ہے میری دعا تو قبول ہو رہی ہے لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے اوپر کہا قال رب اجعل لی آیہ، کہ زکریا علیہ السلام کا تعجب اس حد تک بڑھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی کی درخواست کر دی، یعنی یہ تعجب ہی کی وجہ تھی کہ اچھا ایسے کیسے ہوگا، تو اس کے اوپر آپ مجھے نشانی بتائیے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک صحیح سالم ہونے کے باوجود ہاتھ یا ابرو کے ذریعے یعنی اشاروں کے ساتھ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکے گے، اشاروں کے سوا اشاروں کے ساتھ بات کر سکیں گے، لہٰذا اس دوران تم اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور تسبیح میں صرف کرو۔ اور ان اللہ استفا کی، اور آگے اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے چنے جانے کا ذکر کیا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے مریم کو چننے کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کیا فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وَطَہَّرَكِ اور پاکیزگی عطا کی ہے، اور وَاصْطَفَا کی اور آپ کو چن لیا ہے، یعنی دوبارہ سے استفا کی 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے، تو چننے کا لفظ 2 دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محض تاکید کے لیے ہو، یا پہلے چننے سے مراد بچپن میں مریم علیہ السلام کو شرف قبولیت بخشنا ہو، یعنی جیسے شروع میں آیا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، کہ اللہ نے مریم کی والدہ کی نظر کو قبول کیا تھا، یعنی اس وقت بھی چن لیا تھا۔ اور دوسرے چننے سے مراد اللہ تعالیٰ کو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے چننا ہے۔ تو یہ دونوں ہی معاملات ہو سکتے ہیں کہ تاکید کے لیے ہو یا اس طرح سے دونوں انداز میں ہو۔ تو کیا چنا؟ علی نساء العالمین، کہ آپ کو تمام جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ تو سب جہانوں کی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی کیا آج تک کی اور قیامت تک کی، شروع سے آخر تک تمام عورتیں؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جہانوں کی عورتوں سے مراد صرف اس زمانے کی عورتیں ہیں، صرف اس زمانے کی، یعنی اس زمانے میں جتنے بھی عورتیں تھیں ان کے اوپر اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور کیونکہ احادیث میں مریم علیہ السلام کی طرح خدیجہ یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی ہیں، خدیجۃ الکبریٰ، فاطمہ اور عائشہ، یہ تمام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی فضیلت میں بھی اسی قسم کے الفاظ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح فضیلت حاصل ہے
جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی جس سے پتہ چلتا ہے کہ دیگر احادیث کے اندر یعنی مریم علیہ السلام کے علاوہ دیگر خواتین جو ہیں، جیسے بیان ہوا کہ خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہن، ان سب کے لیے بھی اسی طرح سے فضیلت جو ہے حدیث کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ یعنی اس طریقے سے مختلف حدیث کے اندر آپ کو یہ دیگر خواتین جو ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی خواتین ملتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو اعلیٰ نساء العالمین کہا گیا ہے اس سے مراد اس زمانے کی عورتیں۔ آگے جو ہے ورکائی مار راکین، کہ آپ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو ان کو یعنی فرمانبردار رہنے کا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا اور رکوع کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مریم چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یعنی حجرے کے اندر اور وہاں پر جو محراب تھی وہاں پر رہا کرتی تھی، اور بیت المقدس کی خادمہ تھی، جیسے آپ عیسائیوں میں آج بھی دیکھیں تو ان کے اندر ننز جو ہیں یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو خاص کر دیا ہوتا ہے، یعنی وہ چرچ کے اندر ہی اسی کی خدمت میں رہتی ہیں، تو یہ وہی یعنی دستور کے مطابق آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ مریم جو ہیں یہ وہیں پر رہا کرتی تھی محراب میں، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے یہاں پر۔ آگے آج کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ کے سامنے، کہ جس میں اللہ رب العزت آخری آیت نمبر 44، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، ذالک یہ ہے من سے، انبائی خبروں میں سے، الغیبی غیب کی خبروں میں سے، یعنی یہ جو پوری باتیں پیچھے بتائی گئی ہیں زکریا علیہ السلام کے حوالے سے اور آل عمران کے حوالے سے اور امرات العمران کے حوالے سے اور مریم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ تمام باتیں جو ہیں گزرے ہوئے وقت کی ہیں، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک یہ ہیں من انبائی، یہ خبروں میں سے ہیں، الغیبی غیب کی خبریں، نوحی ہی یعنی اسے وحی کیا، ہم کر رہے ہیں وحی، یعنی ان خبروں کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، الیکا آپ کی طرف، وما اور ما نہیں، کنتا تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اذ جب، یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلموں کو، ایہم یکفلو کہ ایہم کے کون ہیں ان میں سے، یکفلو جو کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، یعنی جو آخر کار زکریا علیہ السلام کو کفالت دی گئی، تو اس سے پہلے اس کے اوپر ایک بات چیت ہوئی کہ کون ان کی کفالت کرے گا، کیونکہ مریم علیہ السلام جو تھی وہ جب یہ لوگ یعنی وہ کیونکہ عمران کی اولاد میں سے تھی، اور عمران جو ہیں وہ عیسائیوں کے ایک بڑے علماء میں سے تھے، اس لیے ان کا ایک مرتبہ اور مقام تھا، اور سب لوگوں کی خواہش تھی جو اس عبادت گاہ کے جو لوگ تھے وہاں پر رہنے والے، سب کی خواہش تھی کہ وہ ان کی کفالت کرے۔ تو جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کی نظر کیا تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ ان کی سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا، تو آخرکار انہوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن جو ہے زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ تو اس کے بعد یہاں پر کی اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، جب اس کے بارے میں قرآن اندازی کی جا رہی تھی، وما اور اب وما کنت لدیہم، تو اس کے بارے میں بتایا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، وما کنتا اور نہیں، کنتا آپ تھے، لدیہم ان کے پاس، اس جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی جب اس معاملے میں کہ کون ان کو رکھے گا اور یہ کلمے ڈالنے کا اور کفالت کا معاملہ چل رہا تھا، قرآن اندازی کا معاملہ چل رہا تھا، تو آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے 5 مسائل ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ کیا، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یعنی پہلا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، یعنی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں تھیں جن کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی آپ اس کو پہلے جاننے والے نہیں تھے، بلکہ وحی کے ذریعے آپ کو اس کے متعلق مطلع کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی دیگر مقامات پر فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے ان غیب کی خبروں میں سے اطلاع وحی کے ذریعے دے دیا کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو اس کے لیے چن لیتا ہے۔ تو آج کل کے اہل بدعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح عالم الغیب ہونے کا عقیدہ گڑھ لیا ہے، جبکہ عالم الغیب کون ہے؟
عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو عالم الغیب ہے، اور یہ لیکن آج یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے، اور اس آیت سے اس شرکی عقیدے کی واضح تردید ہوتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو پہلے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا۔ تو یہاں پر مختصراً اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، آگے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو اس کے اوپر تمام دلائل ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دوسرا مسئلہ جو یہاں سے نکلتا ہے اس آیت میں سے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 2 دفعہ فرمایا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اور دوسرا کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، کہ آپ یعنی جب وہ جھگڑ رہے تھے پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قرآن اندازی کریں، اور جب وہ قرآن اندازی کے لیے اقلام اپنے ڈال رہے تھے تو آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، جبکہ آج کل یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی آپ دیکھنے والے بھی ہیں اور موجود بھی وہاں پر حاضر بھی ہیں، اور یہ عقیدہ بھی اصل میں اس کا رد یہاں پر ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ یعنی اگر وہ حاضر ہوتے تو ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، ورنہ تو وہ حاضر ہوتے کہ آپ خود اس معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور جب وہ خود اس معاملے کو دیکھنے والے ہوتے تو پھر ان کو غیب کی خبر بتانے کا کیا معنی تھا؟ یعنی پھر تو غیب کی خبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک شخص خود حاضر ہو، ناظر ہو، دیکھنے والا، اس کا خود شاہد ہو، وہاں پر موجود ہو، تو پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دونوں انداز میں اس چیز کا رد کیا ہے کہ ہم آپ کو غیب کی خبر یہ بتا رہے ہیں وحی کے ذریعے، کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، اگر موجود ہوتے تو نہ آپ کو خبریں بتانے کی ضرورت پڑتی، تو اس لیے یہاں پر ایک ہی آیت کے اندر ان دونوں عقائد کا رد یہاں پر کر دیا گیا ہے۔ تیسرا یہ کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب دان نہیں ہیں، یعنی اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی جو ہیں وہ بھی یعنی اللہ کے نبی کی طرح دوسرے انبیاء بھی غیب نہیں جانتے ہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور خود زکریا علیہ السلام جو خود اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو قرہ ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی، یعنی وہ خود ہی کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آپ کے یعنی کفالت میں دینا ہے، اور قرے کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے پہلے سے ان کو پتا ہوتا غیب کا نتیجہ۔ تو کیونکہ یہ تمام انبیاء اور اولیاء جو ہیں وہ غیب سے ناواقف ہوا کرتے ہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا، الا یہ کہ اللہ رب العزت ان کی طرف وحی کر دے، جب تک وحی نہیں آئے گی وہ بھی کسی بات کے بارے میں وہ علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہاں پر، یعنی اس آیت سے یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اولیاء اور دیگر انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوا کرتا، الا یہ کہ ان کی طرف وحی کی جائے۔ چوتھا یہ کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرہ کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کر سکتی ہے، یعنی شریعت کے اندر اس کی اجازت اس آیت کے ذریعے ہمیں ملتی ہے کہ شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر حقدار زیادہ ہیں اور فیصلہ کیسے کیا جائے تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے۔ امام بخاری نے کتاب الشہادات میں باب باندھا ہے کہ باب القرعۃ فی المشکلاتی، کہ مشکل معاملات میں قرآن اندازی کا بیان، اور اس میں کئی احادیث وہ اس ضمن میں لائے ہیں، اور بعض لوگوں نے قرے کو جو جوا قرار دیا ہے، یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے پہلے تو اس آیت سے اور بخاری کی جو احادیث ہیں تو اس کے ذریعے کہ قرآن اندازی جو ہے وہ جائز ہے، وہ کی جا سکتی ہے جب ایک سے زیادہ حقدار ہو کہ بھی کس کے حق میں کون سی کوئی چیز جائے گی، تو اس کا اس طریقے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن اندازی جوا ہے، اور یہ ان کی غلطی ہے۔ ہاں اگر اس مقصد کے لیے قرآن ڈالا جائے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی اگر قرآن آپ یہ ڈال رہے ہیں کہ اچھا میں فلاں جگہ پہ جاؤں یا نہ جاؤں، فلاں جگہ پہ میں جاب کروں یا نہ کروں، فلاں ملک میں سفر کروں یا نہ کروں، تو یہ قرآن نہیں ہے بلکہ فعال ہے اور جو حرام ہے، یعنی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا، یعنی یہ جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح ناجائز چیزوں کے اوپر کوئی اس طرح سے کام کیا جائے تو یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی۔ ہاں دیگر اگر ایک ہی چیز ہے، اور جیسے مریم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہوا کہ مریم کو کون کفالت کرے گا، یہ 2-3 لوگ تھے، 4-5 لوگ تھے، تو ان کے درمیان میں قرآن اندازی کی گئی ہے۔ پانچواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت نہ موجود تھے نہ اسے جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی اصل میں دیکھیے پس منظر تو وہی چل رہا ہے کہ نجران کے جو عیسائی آئے ہیں تو ان کو اصل میں ایک دلیل کے طور پر یہ سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، نہ ہی اللہ کے نبی غیب جاننے والے تھے، جبکہ اللہ رب العزت ان کی طرف صرف وحی کرتے ہیں، اللہ نے وحی کر کے ان کو بتایا ہے۔ تو جو وحی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف
اور دیگر تمام انبیاء کی طرف وحی آتی تھی، اسی طریقے سے وہی پیٹرن جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وحی آتی ہے۔ اور جس طرح سے وہ تمام انبیاء تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی انبیاء میں سے ایک نبی، اور اسی طرح جبریل امین جو ہیں وہ پہلے انبیاء کی طرف آتے تھے، تو وہی جبریل امین جو ہیں آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ پورا ایک اس کے اوپر موقف بنایا گیا ہے، اور اس کی دلیل اس طریقے سے دی گئی ہے کہ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں اور اپنے نبوت کی جو بات کر رہے ہیں بالکل حق ہے، اور وہ رسول برحق ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ وہی جو ہے وہ شریعت یعنی پیغمبر پر ہی آتی ہے، غیر پیغمبر پر وحی نہیں آتی ہے۔ یعنی یہ وحی شریعت ہے، یہ صرف اللہ رب العزت پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور یہ غیر پیغمبر کو وحی شریعت نہیں آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ چیز ان کے پیغمبر ہونے کے اسباب اور اس کی دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے یہاں پر پیش کی ہے۔ اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح اور خالص عقیدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں سچا اور سیدھا مسلمان بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔